اس کا ٹائٹل ہے سن 2030 تک عرب دنیا میں اعلیٰ تعلیم اور سائنسی تحقیق، ویژن اور ڈائریکشنز۔ اس 3 روزہ کانفرنس کا اہتمام عرب تعلیمی، ثقافتی اور سائنسی تنظیم الیکسو کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ کانفرنس میں شریک قطر کے وفد کی قیادت وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم بوتھینا بنت علی الجبر النعیمی کر رہی ہیں۔ کانفرنس کے شرکاء سن 2030 تک عرب دنیا میں اعلیٰ تعلیم اور سائنسی تحقیق سے متعلق موجودہ صورتحال اور مستقبل کے امکانات کے کئی موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کانفرنس کو عرب ممالک میں اعلیٰ تعلیمی نظام کی سطح پر بنیادی اور باہمی پہلوؤں کا مطالعہ کرنے اور ان پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ آج قطر کی امیری نیول فورسز کی سن 2021 کے تربیتی سال کے لیے 6 کورسز کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی، جس میں قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن محمد بن عقیل النبت اور مسلح افواج کے متعدد سینئر افسران نے شرکت کی۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور کے زکوٰۃ فنڈ کی جانب سے قطر میں 800 حقدار خاندانوں میں گزشتہ ماہ نومبر کے دوران 16.4 ملین قطری ریال سے زیادہ رقم امداد کے طور پر تقسیم کی گئی ہے۔ اس میں پیریوڈک اور لمسم رقوم شامل ہیں۔ واضح ہے کہ قطری عوام کے بہاف پر زکوٰۃ فنڈ یہ امداد ان لوگوں کو فراہم کرتا ہے جو اس کے حقدار ہیں۔ اس امداد کو لینے کے لیے جو خاندان اپلائی کرتے ہیں ان کے اس امداد کے حقدار ہونے کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر چیریٹی نے اپنے موسم سرما کی مہم کے تحت اردن کے مختلف علاقوں میں رہنے والے شامی اور فلسطینی پناہ گزینوں اور محدود آمدنی والے اردنی خاندانوں میں موسم سرما کی ضروریات کی اشیاء تقسیم کی ہیں تاکہ انہیں لگاتار بارشوں اور سردی سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ اردن کی چیریٹی تنظیم کے تعاون سے تقسیم کی گئی اس امداد سے کم آمدنی والے 6500 افراد کو مالی امداد مہیا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فیول کوپنز، سردیوں کے کپڑے، کمبل، فوڈ پارسلز، ہیٹنگ فیول، کرونا وائرس اور موسم سرما کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ادویات اور دیگر ہیلتھ سپلائز فراہم کی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ قطر چیریٹی کا مقصد پناہ گزینوں کی خوراک اور سردی سے بچنے کے حوالے سے ضروریات کو پورا کرنا اور جن مشکل حالات سے وہ دوچار ہیں ان کے پیش نظر انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت ان کی مدد کرنا ہے۔ قطر کی مواصلات سروس کروا نے ملک کے اندر مستقبل کے میگا ایونٹس کے لیے تیاری کی تصدیق کی ہے۔ کروا نے فیفا عرب کپ 2021 کے لیے اپنی تمام سروسز میں 4000 بسوں کی ریکارڈ تعداد کے ساتھ 190,000 بس سروس آورز میں 1.4 ملین سے زیادہ مسافروں کو پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر سروسز مہیا کی۔ مواصلات نے ہزاروں ڈرائیوروں، میکینکس اور پیشہ ور بس آپریشنز کے عملے کو تربیت دی اور میچز کے دوران شٹل کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 3000 کلین ڈیزل اور الیکٹرک بسوں کا فلیٹ خریدا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 296 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 207 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 79 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ اسی دوران میں وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 133 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق بھی کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,44,748 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کرونا وائرس کے ایک 65 سالہ مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے جو مختلف پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھا اور اس کی ضروری میڈیکل کیئر کی جا رہی تھی۔ ادھر خلیج کے ممالک کونسل برائے تعاون GCC کے شماریاتی مرکز نے گلف ہیلتھ کونسل کے تعاون سے خلیج کے ممالک میں صحت، سماجی اور اقتصادی پہلوؤں پر وبائی مرض کرونا وائرس کے اثرات کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کرونا وائرس کے خلاف ممبر ملکوں کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ 78 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں GCC کے ممبر ملکوں کی جانب سے کرونا وائرس کے بحران سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات اور پالیسیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اقتصادی بحالی سے متعلق کچھ ویژنز یعنی نظریات کا بھی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ نئی دہلی سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق بھارت کی حکومت نے کووڈ-19 ویکسینیشن مہم میں توسیع کرتے ہوئے ملک کے اندر 15 سال سے زیادہ عمر کے ہر فرد کو
ویکسین لگوانے کا مجاز قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ فرنٹ لائن ورکرز اور کچھ اولڈر سٹیزنز کو بوسٹر ڈوزز لگوانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں یمن میں لڑنے والے فوجی اتحاد نے کہا ہے کہ اس نے دارالحکومت صنعا میں حوثی باغیوں کے ایک کیمپ کو نشانہ بنایا ہے اور ایران کے حمایت یافتہ جنگجوؤں کے خلاف فضائی حملے تیز تر کر دیے ہیں۔ فوجی اتحاد نے دارالحکومت صنعا میں حوثی باغیوں کے زیر قبضہ ہتھیاروں کے ذخیرے کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یمن سن 2014 سے خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہے، جہاں حوثی باغیوں نے ملک کے زیادہ تر شمالی علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ خانہ جنگی کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور ملک اس حالت پہنچ گیا ہے کہ اقوام متحدہ نے یمن کو دنیا کا بدترین انسانی بحران قرار دے دیا ہے۔ سوڈان کی حکومت نے کہا ہے کہ کل ملک کے اندر فوجی حکومت کے خلاف عوامی مظاہروں کے دوران پولیس کے 58 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف ان مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے برسائے جو سرکاری گاڑیوں اور سیکیورٹی تنصیبات پر حملہ کر رہے تھے۔ پولیس نے آنسو گیس استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو صدارتی محل کی جانب جانے سے بھی روکا۔ خبر ملی ہے کہ اسرائیل کی حکومت نے مقبوضہ گولان کے پہاڑی علاقے میں سول آبادی میں اضافہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس علاقے کو اسرائیل نے سن 1981 میں باقاعدہ طور پر ملک میں شامل کر لیا تھا، لیکن اس کے اس فیصلے کو عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینت نے آج ایک خصوصی سرکاری میٹنگ کے دوران کہا کہ قزرین شہر کے اندر 2 نئی یہودی بستیاں آباد کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے سن 1967 کی جنگ کے دوران شام کے گولان کے پہاڑی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ QNB سٹارز لیگ کے 2021-2022 سیزن کے 10ویں ہفتے میں کل الغرافہ اسٹیڈیم میں العربی اور الغرافہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا میچ ڈرا ہو گیا۔ کوئی بھی ٹیم گول نہ کر سکی۔ الغرافہ اور العربی نے اب بالترتیب 16 اور 20 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ ادھر قطر SC اسٹیڈیم میں الصد اور الخور کی ٹیموں کے درمیان جو میچ کھیلا گیا تھا اس میں الصد نے الخور کو 3-0 سے ہرا دیا۔ QNB سٹارز لیگ 2021-2022 کے تحت ایک اور میچ الغرافہ اسٹیڈیم میں سلال اور الدوحیل کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ سلال کی ٹیم نے الدوحیل کی ٹیم کو 2-1 سے شکست دے دی۔ سلال نے 12 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں جبکہ الدوحیل کے 22 پوائنٹس ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر نے سعودی عرب کے جنوب مغرب میں واقع جازان کے علاقے پر کیے گئے حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 2 افراد ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ قطر عرب ممالک کے وزرائے تعلیم اور سائنسی تحقیق کی 18ویں کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے جو آج الجزائر میں شروع ہو گئی ہے۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور کے زکوٰۃ فنڈ کی جانب سے قطر میں 800 حقدار خاندانوں میں گزشتہ ماہ نومبر کے دوران 16.4 ملین قطری ریال سے زیادہ رقم امداد کے طور پر تقسیم کی گئی ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 133 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,44,748 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔